میرا نام فضل جلال ہے اور میرا تعلق DIL سے ہے۔ میں سن 2010 سے DIL کے ساتھ منسلک ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ابتدائے آدم سے لے کر آج تک کی انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی جہاں بھی جس قوم یا معاشرے یا افراد نے ترقی کی ہے تو اس کے پیچھے جو جذبہ محرکہ ہے وہ تعلیم ہے۔ تعلیم کی اہمیت سے کسی بھی دور میں کسی بھی فرد نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اس نے اپنی زندگی کی 70 سے زائد بہاریں دیکھ لی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم اقوام عالم کے برابر اس ملک کو نہیں لا سکے۔ پاکستان کو بہت سارے شعبوں میں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، جس میں سب سے اہم شعبہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ تعلیم کے شعبے میں جہاں حکومت پاکستان اپنی تئیں کوششیں کر رہی ہیں، وہاں مختلف ادارے، مختلف افراد اپنی مدد آپ کے تحت اس خلا کو پر کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں، جس میں DIL بھی ایک ادارہ ہے جو ملک کے طول و عرض میں تعلیم کے شمع لگا رہا ہے اور تعلیم کے برانچیں لگا رہا ہے تاکہ اس خلا کو پر کیا جا سکے۔ خصوصی طور پہ ایسی جگہوں پہ جو پسماندہ ہے، جو غریب ہے، جو اعلیٰ تعلیم ان کے لیے ایک خواب ہے، وہاں پہ DIL کے شاخیں کام کر رہی ہیں۔ میں جس ادارے کے ساتھ ہوں، یہ جو کیمپس ہے یہ ایتھارٹون کے علاقے میں واقع ہے، محمد خان کالونی، جہاں کے 26,000 باشندگان آسائشی زندگی تو درکنار، ان کو بنیادی انسانی وسائل بھی مہیا نہیں ہیں۔ وہاں پہ 15-16 سال سے DIL لوگوں کو علم کی روشنیاں دینے پہ کوشش کر رہا ہے، لیکن جب میں نے 2010 میں اس ادارے کو جوائن کیا تو مجھے لگا کہ اس کثیر سرمایے کے اس طرح ثمرات ادارہ نہیں سمیٹ رہا جو ادارے کو مقصود ہے اور جو ادارے کو مطلوب ہے۔ دو باتیں ایسی میں نے نوٹ کی کہ اس کار خیر میں یہاں کے خواتین کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسری بات میں نے یہ نوٹ کی کہ وہاں پر جو سٹاف تھا وہ مقامی نہیں تھا، کسی اور علاقے سے آ کے پڑھا کے چلے جاتے تھے، اس لیے اس کار خیر کی جڑیں عوام تک، اس کمیونٹی تک، اس قوم تک، اس گھر کے ہر دہلیز تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب تک یہاں کے لوگ اس میں اپنا حصہ نہیں لگائیں گے، یہاں کے بچیاں جب تک اس زور سے آراستہ نہیں ہوں گے، یہ سب کچھ فضول ہے، یہ سب کچھ وہ بار آور درخت نہیں بنے گا جو DIL کو مطلوب ہے۔ میں نے کام شروع کیا۔ میری پہلی تمنا، آرزو اور مقصد یہ تھا کہ میں یہاں کے بچوں کے پاس جاؤں، ان کو راغب کروں، ان کو اسکول میں داخل کراؤں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ یہاں کا سٹاف مقامی ہو، یہاں کے لوگ بھی آئیں اور اسکول میں پڑھائیں، اس سٹاف کا حصہ بنیں۔ لیکن کام بہت مشکل تھا۔ اس کی پیچھے ایک ذہنیت کار فرما تھی۔ وہ ذہنیت 2 سالوں سے نہیں تھی، 10 سالوں سے نہیں تھی، وہ صدیوں سے چلے آ رہی تھی۔ وہ ذہنیت ایک فرسودہ اور پسماندہ ذہنیت تھی۔ ہم نے اس ذہنیت کو ختم کرنا تھا، ہم نے اس سوچ کو ختم کرنا تھا، اور اس پسماندہ سوچ کے بدلے ہم نے ایک ترقی یافتہ اور خوشحال اور روشن سوچ ان کو دینا تھا۔ میں نے جب کام شروع کیا تو وہاں کے لوگوں نے عجیب و غریب باتیں شروع کی، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قوم، ہمارے خاندان میں کبھی لڑکیوں کو تعلیم کی روشنی نہیں دی گئی، ہم اس کو فضول سمجھتے ہیں، لڑکیوں کا تعلیم سے کیا لینا دینا۔ میں نے ان کے سامنے ایک ایسی دلیل رکھی جس پہ سب لاجواب ہو گئے، جس پہ سب میری بات ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ میں نے کہا جس خاندان سے، جس قوم سے آپ کا تعلق ہے، میرا تعلق بھی اسی قوم سے ہے۔ میں چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین کا علاج ایک لیڈی ڈاکٹر کرے،
لیکن پڑھانا آپ نے اپنے بچے کو نہیں ہے، میں نے نہیں ہے، تو لیڈی ڈاکٹر آسمان سے اترے گی؟ لیڈی ڈاکٹر دوسرے ملک سے آئے گی۔ جب ہم ان کو پڑھائیں گے تو ہی یہ ڈاکٹر بن پائیں گی۔ میں نے ان سے کہا گھر پہ آپ نہیں ہوتے، آپ کام پہ گئے ہیں، گھر میں بچے کو تکلیف ہوتی ہے، دوا تو ہے لیکن تعلیم نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ شربت کون سی دے دوں یا گولی کون سی دے دوں۔ اتنی تعلیم تو ہو کہ ان کو سیرپ اور ٹیبلٹ کا پتہ چلے، ان کو یہ احساس تو ہو کہ یہ ایکسپائر ہے کہ نہیں ہے، ان کے پاس بجلی کا گیس کا بل آئے تو ان کو پتہ ہو کہ کتنا بل آیا ہے، وہ سفر کریں تو گاڑی کے نمبر تو پڑھ سکیں۔ یہ بنیادی ضرورت ہے ان کا، یہ حق ہے ان کا۔ جب میں نے یہ عقلی دلائل دیے، میں گھر گھر گیا، میں نے لوگوں کو ذہنوں کو سوچنے پہ مجبور کیا اور ان کو آمادہ کیا کہ وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن وہ ثمرات مجھے نہیں مل رہے تھے جو میری توقع تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو سٹاف تھا وہ مقامی نہیں تھا، ان کی ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور کہاں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب میں نے اس ادارے کو جوائن کیا تو ایک شخص بھی وہاں کے مقامی کمیونٹی سے اس اسکول کے اندر سٹاف کا حصہ نہیں تھا، اور آج میری 7 سال کے محنت کے بعد میں نے ایک شخص کو ڈھونڈ نکالا، میں نے ایک ٹیچر کو کمیونٹی میں ڈھونڈا اور ان کو اپنے اسکول میں پڑھانے پہ راغب کیا۔ آج میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم 14 سٹاف ہیں جس میں 10 سے زیادہ ٹیچر کا تعلق اسی کمیونٹی سے ہے، اور اس سٹاف کے بہاف پہ پھر کئی سارے لوگوں کا اعتماد بنا اسکول پہ۔ اس کے پڑوس کے بچوں کو خبر ہوئی کہ یہ ہماری جو پڑوس میں عورت ہے، یہ جو لڑکی ہے، یہ اسکول جاتی ہیں، پڑھاتی ہے۔ اس کے اعتماد پہ 2 لڑکیوں نے داخلہ لیا، 3 نے لیا، پھر دوسری ٹیچر آئیں، پھر تیسری آئیں، اور آج 70% سے زیادہ سٹاف ہمارا مقامی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ بچیوں نے داخلہ لینا شروع کیا۔ ہم نے نقب لگائی ایک ایسی قلعوں میں جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی، ایک ایسے ذہنوں میں اور ایک ایسے خیالات میں جو پسماندہ ہو گئے تھے۔ نقب زنی کی اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی ہے کہ اس وقت آج 9 کا آخری پیپر ہے، ہمارے اسکول کی 10 بچیاں 9 کے پیپر دے رہی ہیں، 10 بچیاں، اور یہ ایسا علاقہ تھا جہاں ایک بچی کو ڈھونڈنا مشکل تھا، اور جو 8ویں کلاس پڑھ کے اس سال 9th میں آئے ہیں ان کی تعداد ہے 12 لڑکیاں، اور لڑکے کتنے ہیں؟ 3، اور جو 10 لڑکیاں جنہوں نے امتحان دیے اس میں لڑکے ہیں 4۔ اس کا مطلب ہے کہ ریشو یک دم برعکس ہو گیا۔ لیکن یہ ہماری منزل تو نہیں تھی، ہم نے ان کے اندر ایسی سوچ پیدا کرنی تھی، ان کو سمجھانا تھا کہ یہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، یہ نہ کوئی ہمارے اس کے پیچھے کوئی ذاتی مفادات اس سے منسلک ہیں۔ جب ہم نے یہ ذہنیت ان کے اندر ڈالی اور ان کی سوچ کو بدلا تو اس وقت 30 سے زائد باپردہ لڑکیاں اسکول آتی ہیں اور 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ 30 ہے ان کی تعداد جو باپردہ آتی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باپردہ کا مقصد یہ ہے کہ وہ بڑی بچیاں ہیں۔ یہ وہ کمیونٹی تھی، یہ وہ علاقہ تھا جہاں یہ سوچنا بھی محال تھا۔ ڈی آئی ایل کے بدولت، محنت کے بدولت، جہد مسلسل کے بدولت، عزم مکمل کے بدولت آج یہ ہمیں دن دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم بہت مطمئن ہیں کہ وہاں پہ بچے آ رہی ہیں اور تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ خوشی کسی بھی شخص کو پڑھانے پہ ہوتی ہے، لیکن اسپیشلی گرلز کی خوشی اس لیے مجھے زیادہ ہے کہ ایک گرلز ایک خاندان ہوتی ہے، اور ایک خاندان ہم نے ایسے بنائے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا جائے گا، یہ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ سوچ اب پختہ ہوتے جائے گی اور ان لوگوں کے ذہنوں پہ دستک دے گی کہ اپنی سوچ کو بدل لو بہتری کے لیے۔ ہماری یہ جو سکسیس سٹوری تھی، یہ سٹوری نہیں تھی،
اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد کار فرما ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس اسٹوری کی بدولت نہ صرف یہ کہ آپ کا حوصلہ بڑھے گا، بلکہ ایک مضبوط پاکستان اور ایک روشن معاشرے کی تشکیل ہو پائے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ السلام علیکم۔ اچھا لگا آج کا پروگرام دیکھ کے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح بدلیں، پہلے اپنے آپ کو بدلیں گے تو ہم اپنے بچوں کو بھی بدل سکتے ہیں۔ آج کا سیشن جو ہے وہ ایک بہت اچھا سیشن رہا، جس میں ہمیں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں بارش کا پہلا قطرہ جو ہے وہ خود سے بننا چاہیے، اور اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ کوئی دوسرا آئے گا اور دوسرے آ کر جو ہے نظام کو اور سب چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہم اپنے آپ سے ابتدا کر سکتے ہیں اور ہم پہلا قطرہ بن سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ چیزوں کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اچھا لگا یہ پروگرام دیکھ کر کے، ہمیں خوشی ہوئی۔ تھینک یو۔